السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم عافنا فی بدنی، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک لا الہ الا انت۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تتمنی وانت تسکینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک اور فیس بک کے پیج سے اور یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آج الحمدللہ رب العالمین سارا دن مصروفیت میں گزرا۔ ابھی میں فارغ ہوئی ہوں، گیسٹ آئے ہوئے تھے جو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جو دعا ہے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ تعالیٰ ملک پہ رحم کر دے، اور اللہ تعالیٰ خیریت عافیت ہر گھر میں رکھ دے۔ اس کے لیے مل کے ذرا دعا کریں گے۔ میرے گھر میں نے سب کو انوائٹ کیا ہے کہ آئیں اور اللہ سے رو رو کے آہذاریاں کر کے مانگے تو اللہ ضرور عطا کرے۔ اللہ تو ہے ہی دینے کے لیے بیٹھا۔ اچھا، تو اب میں کیا بات کروں؟ میں روز، آپ یقین کریں، ذہنی طور پر میں سخت پریشان ہو گئی۔ ایک مجھے تو نہیں پتا لیکن مجھے میسج کیا ہے انڈیا سے ایک لیڈی کا۔ انہوں نے کہا میں 20 سال سے، کہا ہے شاید، سخت بیمار پریشان ہوں، میرے اوپر جادو ہوا ہے، تو میں کیا کروں؟ اب میں کہتی ہوں کہ میں نے ان کو کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے؟ بہرحال یقین کریں کہ رات کو میرے ذہنی طور پر ٹینشن سے مجھے نیند نہیں آئی۔ یا اللہ، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی تنگ دست ہے، یا اللہ رحم کر، ہر ایک کا بھلا کر۔ تو میں نے ان کو اپنا نمبر دیا کہ میرے سے فون پہ بات کریں۔ اس کے باوجود میں اس ویلاگ میں بتا رہی ہوں کہ اگر ان کو، میں نے میسج بھی کیا ان باتوں کا، تو وہ 11 دفعہ دونوں آخری صورتیں سورہ فلق سورہ ناس صبح پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی پوری باڈی پہ پھیریں آگے پیچھے اور پانی پئیں۔ اسی طرح رات جادو حضور پاک پر، جب اللہ نے، ان پہ جادو ہوا نہیں تھا لیکن اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے ان اثرات میں سے گزارنا تھا، تاکہ ڈیمونسٹریشن دینی تھی ہمیں۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اور وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، ان کو کچھ نہیں ہوا تھا لیکن ان پہ ایک فیلنگ طاری کی گئی تھی جس کی حفاظت پہ فرشتے لگے ہوئے تھے کہ اب نماز پڑھ لیں، اب یہ کر لیں، اب یہ، تاکہ وہ بھولنے نہ پائیں۔ لیکن ہمارے لیے اللہ نے ایک ڈیمونسٹریشن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ یہ پڑھیں، اس سے جتنا مرضی جادو میں یہ گرے لگائی ہوئی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کھل جائے۔ اور ایک سورہ قلم کی آخری جو آیت ہے، شاید 2 ہیں، ان کو 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام پڑھیں اور پانی کو چھڑکاؤ بھی کریں اور اس کو پئیں بھی اور حسار کریں۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیت۔ اب میرے دماغ میں نام نہیں آ رہا، میں بھی صبح سے، حالانکہ میں پڑھتی ہوں، اور اب دیکھیں میرے دماغ میں نہیں آ رہا، اگر آ گیا پڑھتے پڑھتے۔ ہاں، وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا کر گرا دیں۔ لما سامع الذکر ویقولون انہ لمجنون، آپ کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے، لیکن اللہ جب آپ کی حفاظت پہ ہے
تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گرا دے، نعوذ باللہ، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے۔ بس 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام پڑھیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ کی مرضی کے بغیر پتے کی جرت نہیں، سوکھا پتا زمین پر گر جائے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی، اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ اور آیات شفا پڑھیں، آیات شفا کو 7 دفعہ پوری مکمل روایت کر کے 7 دفعہ پڑھیں یا 11 دفعہ پڑھیں۔ جو بھی بیمار ہیں، آج ہم نے جن کے لیے دعا کی ہے، میری اپنی فرینڈ، اس کی آنکھ کی سرجری آج ہونی ہے، تو اس کی بھی میں نے بیٹی کو میسج بھیجا ہے کہ یہ آیات شفا جو ہے اس کو پڑھیں، تو میری بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ پڑھتی ہے یہ آیات کو، اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے۔ اللہ ہر بیمار کو، اس کی دنیا میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کرے، جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی دور کرے۔ ایک اور بچی نے بھی کہا کہ میں کیور کر گئی ہوں الحمدللہ کینسر سے، لیکن میرے لیے دعا کریں، تو میں نے خصوصی اس کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اور ایک دو بچیوں نے اپنی پریشانی بتایا ہوا تھا کہ قرض میں گرے ہوئے ہیں، کوئی صورت نہیں ہے، لیکن میں نے کل فون پہ بھی ان سے بات کی، بیٹا نا امید نہیں ہوتے بچوں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کن کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میرے رب کی شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں نے بچیوں سے کہا، اپنے پلے باندھ لیں، جس کی شادی ہوئی ہے بچوں والی ہے، کبھی اپنے میاں سے جھگڑا نہ کرے، اور میاں کبھی اپنی بیوی سے جھگڑا نہ کرے، اور دونوں میں جھگڑا میاں بیوی میں ہوتے رہتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے فضول کا، لیکن اگلے منٹ آپ دونوں بھلا دیں پھر نارمل کی زندگی، کیونکہ بچوں کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خاطر جئیں، صرف اپنی زندگی کے لیے نہ جئیں۔ ہماری زندگی کا کیا ہے؟ ہم نے تو گزار لی نا، ہم نے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، ان کے بچوں کے لیے جینا ہے۔ اللہ ہر طرف، ہر گھر میں سکھ چین اور سکون عطا کرے۔ اور رزق کے لیے یا جس کے کام شروع کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صحیح طرح نہیں چل پا رہے، میں نے 2 پیچھے ویلاگ کیے ہیں جن میں یہ مختلف چیزیں بتائیں ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن میں آج آپ کو بتائیں، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، میں اس کا آپ کو لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے، مجھے تو زبان نہیں آتا ہے، اور اس کو اے بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والے، اس کے 86 اس کے حروف جو ہے نا، مطلب 86 عدد بنتے ہیں اس کے۔ جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی مشکل درپیش ہو، وہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھے، بدیع السماوات والارض، یا بدیع، یا یوں پڑھ سکتے ہیں یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع، اور اگر ایک دفعہ پڑھنا ہو یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، پھر تو ختم ہو گیا نا، کیونکہ اس کے آگے رکنے والا نشان ہے گول، لیکن جب آپ نے لگاتار پڑھنا ہے تو یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، یا پھر یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، بدیع السماوات والارض یا بدیع، اور جب جوڑ کے پڑھنا ہے تو یا بدیع۔ اس میں کئی بچیاں پھر ٹینشن میں پڑ جاتی ہیں، آپ نے ایک دفعہ یوں بتایا، ایک دفعہ یوں بتایا، جب لگاتار پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 100 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھتے ہی رہیں تو دعا قبول ہوتی۔ لیکن اگر آپ 12 تسبیحاں 12 دن پڑھے کسی خاص کام کے لیے، وہ کوئی بزنس سے ریلیٹڈ ہے، جاب سے ریلیٹڈ ہے، وہ کسی کی صحت سے ریلیٹڈ ہے، گھر بنانے کے لیے ہے، کوئی اور مشکل سے نکلنے کے لیے ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ جو بے مثل، بغیر کسی کے چیز کے سہارے کی چیز، اللہ نے کوئی پلر بنائے ہیں آسمان کھڑا کرنے کے لیے، اللہ نے کوئی ادھر زنجیریں ڈالی ہیں زمین پکڑنے کے لیے یا پہاڑ پکڑنے کے لیے، نہیں نہ بنائے، ایک اللہ ہے جو بغیر نمونے کے چیزیں بنانے والا، اس کا مطلب یہ ہے بے مثل، اے بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والے،
بدیع السماوات والارض یا بدی، جس نے زمین و آسمان بنا دیے بغیر کسی نمونے کے، تو وہ 12 دن 12 تسبیح پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام جو ہے اللہ رب العزت بنا دے گا۔ کسی غم یا اہم حاجت کے لیے 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھے تو ہر طرح سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور 113 دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں، یہ بھی بڑا افضل ہے، ہر کام کے لیے بہترین اور مددگار ہے اس کا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے جو آپ کی ہمت ہے، دیکھیں اللہ یہ نہیں کہتا کہ شوق ہو نا، گر رہے ہوں مر رہے ہوں تو بس لگے ہوں ہلا بھائی ہلا، آپ کا شوق ہو، آپ کی جستجو ہو، آپ کا وہ کام کرنے کا دل ہو اور خوشی خوشی پڑھ رہے ہوں، ایسے پڑھا کریں، فٹیک نہیں ہے، اللہ کا ذکر فٹیک نہیں ہے۔ اسے تو نماز میں اجازت دے دی کہ طبیعت نہیں ٹھیک، مصروفیت ہے تو فرض ضرور پڑھ لیں اور موقدہ صورت سنتے ہیں، اور واجب ہے وطر، وہ فجر کی اذانوں سے پہلے پہلے پڑھ لیں، اس نے تو اتنی سہولتیں دی ہیں، وہ تو اللہ ہے ہی سہولتیں دینے والا، پھر مشکل کس چیز کی ہے؟ آپ اور میں کس غم میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں، حاجت روائی، حصول حاجت اور خوشحالی کے لیے چند دنوں کے اندر آپ اس تسبیح کے کمالات دیکھ لیں گے۔ یا غنی یا فتاح یا وہاب، یا غنی یا فتاح یا وہاب، یا غنی اے بے پرواہ کرنے والا، یعنی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنے والا، یا فتاح اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، اے مشکلات کی لگی ہوئی گروں کو کھولنے والے، اور یا وہاب بہت بے پناہ دینے والا۔ محتاجی اور نحوست گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک تسبیح پڑھیں، آپ 313 دفعہ پڑھیں، آپ جتنا بھی آپ کا شوق ہو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، ہر نماز کے بعد آپ 41 دفعہ پڑھ لیں، 70 دفعہ پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ عبادت شوق کا نام ہے، مجبوری کا نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس کے اربوں خربوں فرشتے ہیں، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے چاہیے سب کچھ، اس کو ہم سے کچھ نہیں لینا دینا، ٹھیک ہے؟ یہ جن کے کل پرسوں ترسوں 2-3 دن میں پریشانی ہو کے آئے ہیں جاب کے لیے یا قرض کے لیے یا تنگی سے نکلنے کے لیے، اور جو اس سے پہلے میں نے بتایا جنہوں نے انڈیا سے کہا ہے کہ میرے اوپر خواب میں بھی کسی نے کہا ہے تمہارے اوپر جادو ہے، لیکن میں مر گئی ہوں، میں تباہ ہو گئی ہوں 20 سال، تو یہ میں نے ان کے لیے بتایا کہ وہ یہ پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اور پہلے میں آپ کو 2-3 دفعہ بتا چکی ہوں کہ لإیلاف قریش 5 دفعہ پڑھ لیں، ہر فے کے اوپر رکیں، 5 جگہ میرا خیال فے آتا ہے، لإیلافی فے آ گیا رک جائے، پھر قریش ایلافی پھر رک جائیں فے پہ، اس طرح ریلت شدہ آئی وسویف پھر فے آ گیا، 5 جگہ آئے گا، آپ نے اس فے پہ رک کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے، ہماری کفایت کے لیے وہ اللہ ہی کافی ہے۔ بہت پیاری یہ آیت ہے نا، جو بہت ہی پیاری آیت ہے، ہماری کفایت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کو کہتے ہیں آیت کفایت ہے۔ تو یہ 5 دفعہ اس طرح پڑھ لیں، یعنی کہ 5 دفعہ آپ نے قریش لإیلاف قریش پڑھنی ہے، فے پہ رک کے 3 دفعہ آیت پڑھنی ہے، آپ کا رزق کھل جائے گا، ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ آپ کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ یہ میں پیچھے پورا ویلاگ اس پہ کر چکی ہوں سورہ قریش پہ۔ اسی طرح علم نشرہ جب آپ نے پڑھنی ہے تو میں اس پہ بھی ویلاگ کر چکی ہوں، لیکن آج میں نئے لوگوں کے لیے کہ کم از کم میرا خیال 150-200 لوگوں نے نئے ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہے، وہ پیچھے نہیں ڈھونڈنا چاہتے تو چلو میں ہی دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ علم نشرح جب پڑھیں درود شریف 12 دفعہ پڑھیں، درود شریف ابراہیمی، اس کے بعد پڑھیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، پھر اگلی آیت ہے چوتھی ہے شاید، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیری خاطر تیرے رزق کو بلند کیا، تیری خوشی کے لیے،
تیرے شوق کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، یعنی اذان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، ہر چیز اپنے نام کے ساتھ رکھ لیا۔ تو آپ نے ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک کو 12 دفعہ پڑھنا ہے، اور اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایسے پھونک مار کے ایسے دعا کرنی، یا اللہ میرے ہاتھوں کی تنگی دور فرما، وسعت عطا کر، کھول دے میرے رزق کو، دور کر دے میری بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دشمنوں کو، اور محتاجی سے بچا لے، اور پھر پوری کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح پڑھنی ہے، پھر اسی طرح پڑھنی ہے، 5 دفعہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے۔ پھر اس پہ ورفعنا لک ذکرک پہ بھی 12 دفعہ پڑھ کے پھونک مار کے 5 دفعہ دعا کرنی، اور آگے اور پیچھے ختم کرنے اور شروع کرنے پہ 12 دفعہ سورہ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک سورہ قریش ہو گئی اور ایک علم نشرہ ہو گئی۔ اب آپ کو میں بتاؤں سورۃ والضحیٰ، اس میں 9 جگہ ڈنڈے والا کاف آتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، ڈنڈے والا کاف، ربو کا، پھر ڈنڈے والا کاف، یہ 9 جگہ آتا ہے۔ آپ نے 9 جگہ رک کے یا کریم یا کریم یا کریم، اور 9 چیزیں سوچ لینی، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، شوق سے اور یقین سے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو 9 کی 9 چیزیں ملیں گی، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ فی الحال میں یہ 3 چیزیں اور آپ کو 2 سبق کے ساتھ جوڑ کے دے دی ہیں، تاکہ آپ کی ساری مشکلیں، بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں دور ہو جائیں، اور آپ لوگ پرسکون زندگی گزاریں۔ پرسکون زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اللہ پر یقین اور بھروسہ سب سے امپورٹنٹ ہے، باقی چیزیں سب بات کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے، اور آپ لوگ مجھے اجازت دیں اور اپنے وطن کے لیے بہت دعا کریں۔ کل مجھے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ آپ مما بہت اچھا بولتی ہیں لیکن سیاست کو چھوڑیں۔ اگر میں نے پھر جواب دیا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ چوہا جنیوا گیا ہے اور 47 جرنلسٹ چمچے ساتھ لے کے گیا ہے، جبکہ پیسے مانگنے گئے، چارٹر جہاز لے کے گیا، ڈوب کے نہیں مرا کہ وہ کمرشل جہاز میں اکیلا دفع ہو جائے، منہ کالا کرے۔ یہ 47 جرنلسٹ کیا کرنے؟ یہ ہمارے ملک پہ دیمک ہے، دیمک۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے جاگتے رہنا ہے، اور اس کے لیے بولنا ہے، اور کوشش بھی کرنی ہے، اور جنگ بھی لڑنی ہے، اور غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ چپ نہیں کر رہنا کہ یہ کھا پی کے ہمیں وہ جائے ملک کو برباد کر کے۔ اے اللہ تو ان کو ہی برباد کر دے، اور ان کو ایسا کر دے کھایا ہوا بھوسا۔ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ اللہ ہمارے ملک کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں، اور عمران خان کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں، اور میرے اللہ رسول کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں۔ ہماری بھول جائے، اپنی پڑ جائے۔ تو بس میرے خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، بیماریوں پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ آپ سب کو بہت دے گا، بہت دے گا۔ اس کے نہ بچے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار، اس نے سب کچھ بنائے ہم سب کے لیے ہے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے۔ وہ جن و انس، پرند چرند، حیوان، کیڑے مکوڑے، جو بھی ہیں ان کے لیے، اس کو تو اپنے لیے تو وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد ہے، اس کو تھوڑا کچھ چاہیے، اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ اپنی دعاؤں میں میرے شوہر، میرے بچے، بچوں کے بچے، بہن بھائی، ان کے بچے، میرے والدین اور وطن عزیز کو بھی یاد رکھے۔ اللہ آپ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور ہمارے بیماروں کو شفا دے، اور تنگ دستوں کو وسعت دے روزی میں، اور بے اولادوں کو اولاد، اور بے گھروں کو گھر دے، اور روٹھے وہ کو منا دے، اور بچھڑے وہ کو ملا دے۔ اللہ کوئی دشمن بھی نہ بچھڑے، دشمن بھی نہ بچھڑے۔ اللہ سب گھروں کی خیر کرے۔ ہر ایک کا میرے دل میں اتنا پیار ہے، میں کہتی ہوں کسی بھی بچی اور بچے کو کوئی تکلیف اللہ رب العزت نہ ہو۔ خدا حافظ۔